السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ نیکیوں کا موسم بہار آہستہ آہستہ آگے کی جانب جا رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان محدود ساعتوں میں ہمیں اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں بہت سارے ایسے موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری اپنی تربیت کے لیے اور ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیاب کریں۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہماری مہمان ہیں۔ بہت شکریہ استاذہ آپ کے تشریف لانے کا، آپ کا وقت نکالنے کا، اور اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے سہل انداز میں ہمیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے۔ استاذہ بہت ساری بات ہوئی پچھلے پروگرامز میں بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اس موضوع کو زیادہ چھیڑنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے پیاروں کے، اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی کی اور اپنے بچوں کی ایک خصوصی تربیت پر توجہ دیں، کیونکہ رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ۔ کہ اگر یہ تربیت کا مہینہ ہے تو پھر بہت سارا کچھ ہے جو اس میں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بہت پیارے انداز سے ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے اور چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل ٹپس کے ذریعے سے بہت ایسے افق ہمیں ملے ہیں کہ ہم اس پہ انشاءاللہ محنت بھی کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خصوصاً قرآن میں ایک اور بہت ہی خوبصورت بچے کا تذکرہ ہے۔ میں آج چاہتی ہوں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں، اور وہاں پر جو چیز اللہ رب العزت سکھانا چاہتے ہیں اس بچے کو، اس بچے کے توسط سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کے بچوں کو اور امت کے بچوں کو وہ چیز سکھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ کیونکہ آج اگر ہم ایک اچھی نسل کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اگلے 20 سال کے بعد یا اگلے کچھ عرصے میں ہم ایک ایسی جنریشن کو اپنے سامنے دیکھیں گے جو واقعی ریئل ٹائم چینج ایجنٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑو کتاب کو قوت سے، اور دی ہم نے اسے حکمت اور دانائی بچپن ہی سے۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دانائی کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کو بچپن ہی سے عطا کی گئی تھی۔ اس سے پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ دانائی کہتے کس کو ہیں، اور دانائی کیا بچپن میں مل جاتی ہے؟ فائزہ جزاک اللہ، بہت اہم طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم لقمان حکیم کی نصیحتوں میں دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم کی کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے ایک والد کی حیثیت سے، کہ والد کو یا پیرنٹس کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے کس کس اینگل پر تربیت کرنی اور ان چاہیے۔ تمام ایپیسوڈز میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ایک پیرنٹنگ کی ایسی خوبصورت ٹپس بتائی تھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کیسے اپنے بچے کو بتدریج اس کی ذہنی تربیت کے لیے، اس کی اخلاقی تربیت کے لیے، اس کی معاشرتی تربیت کے لیے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، ان سب چیزوں پہ وہ گائیڈ لائن جو قرآن ہمیں دیتا ہے اس پہ بہت ساری ہم پچھلے پروگرامس میں بات کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اور اب اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پوری پرسنالٹی نظر آتی ہے، اور پرسنالٹی کے اندر آنے والی چینج کہاں سے شروع ہو کے بات کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی رزلٹ بیسڈ ہے، بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا پیکج ہے۔ لیکن میں دوسرے اینگل پر بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جس وقت آپ بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گریجولی پیرنٹس جو ہے ان کے اندر بھی ایک چینج آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ چینج صرف بچے تک نہیں رہتی، وہ چینج گھرانوں تک اور پورے معاشرے تک جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو اس وقت بچے کے توسط سے یہ چیز ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نفع مند ہوگی۔ انشاءاللہ تو یہاں آپ نے بات کی سب سے پہلے دانائی کی، تو حکمت، دانائی، وزڈم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں۔ مجھے تو پھر وہی بات، میں جب قرآن کو اسٹڈی کرتی ہوں دو اینگلز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام شافعی کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں تعلیم حکمت کی بات آئی ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، یہ ایک اینگل ہے۔ سبحان صحیح۔ دوسری بات جو ڈائریکٹلی ملتی ہے کسی کے قول کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، وزڈم دی تھی، اور وہ وزڈم کیا تھی؟ انشکر للہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اب اس شکر میں، گریٹیچیوڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو نعمتوں کی پہچان، دینے والے کی پہچان، یعنی صرف اس بلیسنگ تک نہ رک جائیں،
اس کے پیچھے کون ہے، اس کو پہچان کے اس کے لیے دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات کا ایسے موجزن ہونا جس کا اظہار زبان سے بھی ہو، جس کا اظہار انسان کے اعمال سے بھی ہو. تو شکر گزاری جو ہے قولی ہو یا دلی ہو یا افعال سے ہو، دراصل یہی وزڈم ہے، یہ وزڈم کا رزلٹ ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان کے جیسچر میں شکر کا آ جانا اصل میں یہ دانائی ہے، اور یہ دانائی کا رزلٹ ہے، یہ دانائی کا رزلٹ ہے. لیکن دانائی آتی کہاں سے ہے؟ کیا کتابیں پڑھ کے آتی ہے؟ کیا دانائی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کر کے آتی ہے؟ دانائی انسان کو، یعنی انسان کی شخصیت میں ابھرتی کیسے ہے؟ قرآن حکیم کی اسی مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانائی کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. اور میں ایک اور اینگل سے بھی بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں ہدایت کی بات آتی ہے نا، گائیڈنس کی بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہدی للمتقین کی بات آتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہاں پہ ہمیں ہدایت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت سے مراد نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے. تو جس کو وزڈم ملتی ہے، اس آیت سے بھی ہم آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں، تو نفعمند علم کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. نفعمند علم سے مراد محض وہ نفع نہیں جو دنیا میں ملتا ہے، صحیح، اس کا یعنی ہورائزن بہت براڈ ہے. اس دنیا سے پار جب اگلی دنیا میں جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی تک جس کا نفع ہوگا. نمبر 1 نفع مند علم، اور نمبر 2 عمل صالح کی توفیق، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ کہ حکمت کے پیچھے یہ 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. صحیح، وزڈم کے پیچھے. تو وزڈم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو وزڈم ملے اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے، اور اس وزڈم کا گہرا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہے. اور اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اگلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، خُذِ الکتاب بقوہ. جی، تو اس کتاب کو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ پکڑ لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا اصل تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، یعنی حکمت کا اصل جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ آپ کی یہ تعلیمات ہیں، ڈیوائن نالج، ڈیوائن کنیکشن، ڈیوائن نالج ہے. اس کے بغیر حکمت کا آنا، اور وہ اس کا ایک ڈیزائرڈ رزلٹ ہے کہ اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں شکر گزاری کا، گریٹیچیوڈ کا آ جاتا ہے. اور اگر آپ دنیا میں کسی کو دیکھیں کہ کسی کے اندر گریٹیچیوڈ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اس کے پاس وہ فہم نہیں ہے. وہ بہت خوبصورت باتیں کر سکتا ہے، لچھے دار گفتگو کر سکتا ہے، بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ عزت، اب مجھے یہ آیت ایسے میرے دل کو پکڑتی ہے کہ عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. یعنی اس کو اپنی عزت کا احساس ایسے پکڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی یعنی اس کے اندر خیر کی بات نہیں آ سکتی، اور وہ ناشکری کا رویہ، اور وہاں سے دانائی اور حکمت وہاں نہیں آ سکتی، تو وہ وزڈم نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے خود بھی سمجھنے میں بہت ہیلپ ملی ہے دانائی کو، وزڈم کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ڈیوائن کنیکشن کے ساتھ اپنا اسٹرانگ ریلیشن بلٹ اپ کریں، کہ جو سورس ہیں، جو 2 منبع ہیں، 2 سورس ہیں جہاں سے ہم نے اس تعلیمات سے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس کو حاصل کرنا، اور پھر ہمیں شکر گزاری کی بھی توفیق دے تاکہ اس کے اندر اضافہ ہو. لیکن دوسری بات بھی، جی، اس کریکٹر کو ابھی ذہن میں رکھتے چلیے، ٹھیک، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. ٹھیک، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جن کا بچپن ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی دانائی عطا کی تھی. اس کا مطلب ہے بچپن میں ہی ان کے پاس ڈیوائن نالج تھا، نفع مند علم تھا، عمل صالح کی توفیق تھی. اور وہ کیسے تھی؟ وہ ان کے والدین کی وجہ سے تھی،
اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی عمل صالح کی توفیق جو ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن ان کے والد کی بھی پیرنٹس کیریکٹرسٹکس کا جو یعنی پیرنٹس کا اثر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ بھاگ دوڑ ایسی تھی جس کی وجہ سے اس بھاگ دوڑ کے ماحول میں ایک بچہ پروان چڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر وزڈم تو آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو ہوگی. یعنی اس وہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر اس بچے کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کے والدین نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے. اور جیسے سورہ الکہف میں آتا ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس بچے کے والدین جو تھے وہ نیک تھے. تو والدین کی نیکی نسلوں تک سرایت کرتی ہے. الحمدللہ. اور ایک تو ویسے بھی سرایت کرتی ہے اور دعا کی شکل میں بھی جاتی ہے، لیکن وہ لیگیسی بھی تو آپ کا بچہ آپ سکھائے بغیر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بالکل اس چیز کو. یعنی اتنا بڑا کردار ایک والد کا، ایک والدہ کا اور بزرگوں کا، جو آپ ایک لیگیسی کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی انہی آیات میں تذکرہ آتا ہے نا اسی رکوع کے اندر کہ حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ یا جب اپنے بیٹے کے لیے کہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور میری بیوی بانجھ ہے لیکن میں ولم اکم بدعائک رب شقیہ، کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. تو وہیں وہ یقین اور وہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اللہ اکبر، کہ وہ اس لیگیسی کو سنبھالے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ والدین کی یہ خواہش ہے اور والدین کی تمنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر راستہ پیدا کر دیا. مسبب الاسباب ہے نا. الحمدللہ. انشاءاللہ. بس آگے جو ہمیں بات ملتی ہے نرم دلی کی اور پاکیزگی کی. ایک بچے کے لیے نرم دلی، پاکیزگی، پرہیزگاری کی کیریکٹرسٹکس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تین کیریکٹرسٹکس خاص یہ ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام میں پائی جاتی. ان تینوں کا تعلق خذ الکتاب بقوہ، سبحان اللہ، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. نتیجہ ہے نا کہ اس علم کے نتیجے میں کیا چینج ہے جو بیہیویئر میں آئے گی اور آ رہی ہے. حنان، نرم دلی، ممتا. جیسے ممتا کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے ان کے دل کے اندر نرمی تھی. آج جس بچے کو پروان چڑھایا جاتا ہے اس بچے کے اندر بچپن سے ہی سرکشی آ جاتی ہے، اس کے اندر میں کو ابھارا جاتا ہے. کہاں غلطی ہوتی ہے؟ کون سی باتیں ہیں جو بچے کی میں کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں نا ہر چیز کو چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے تو بچے کے اندر تو وہ وزڈم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جیسے حضرت یحییٰ کو دی تھی وزڈم، تو یہ وزڈم کس وجہ سے دی تھی؟ ان کے پاس وہ کتاب تھی جس کو کہا کہ مضبوطی سے پکڑ لو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حنان ہے اور جہاں تک ان کے اندر کی پاکیزگی کا تعلق ہے اور تقوی کا تعلق ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت، اگر ہم ان تینوں خصوصیات کو دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ نے فرمایا نرمی ہر چیز کو زینت دیتی ہے اور سختی ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ جس کے ماں باپ بڑے کانشیس ہیں، اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے، ویسٹ میں اس قدر زیادہ بچے کی یعنی اہمیت بڑھ گئی، بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن فزیکل باڈی پہ کانسیپٹ ہے نا، کانسیپٹ ہے کہ بچہ بیمار نہ ہو، سے بیماریوں سے بچانا ہے، بچے کی ڈائٹ اچھی ہو، بچے کو یعنی سینسری موٹر سکلز سکھائی جائیں، بچہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو جائے. تو اس کے لیے ڈاکٹرز، اس کے لیے وزٹرز، باقی سب ہر لحاظ سے کام کرتے ہیں. بالکل. غلطی کہاں ہے؟ خطا کہاں ہے؟ اتنا کام ہو رہا ہے. خطا یہاں پہ ہے کہ بچے کو صرف فزیکل بینگ سمجھا، جیسے ایک اینیمل ہے، برڈ ہے یا انسان کا بچہ ہے، ایک برابر سمجھ لیا. اب انسان کے بچے کو جب ایک جسم سمجھا، اس کے اندر عقل اور روح کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ سب مانتے ہیں، ویسے مانتے ہیں، لیکن ٹریننگ کرتے ہیں میں اور اس کے کنیکشن کو بلٹ اپ کرنے میں جو روح، عقل اور بدن کا ہے. اب وہ جب مائنڈ، باڈی اینڈ سول اس کی اکٹھے تربیت نہیں کرتے، اس کی وجہ صرف فزیکل باڈی پہ توجہ ہوتی ہے،
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کی عقل، بچے کی روح جو ہے، جب وہ اس کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہے اس طریقہ تربیت کے ساتھ، تو اس کے اندر سے میں ابھر آتی ہے. پھر وہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا. اسے یہ پتا ہے کہ میں ہوں، میری ضروریات ہیں، میری ڈیزائرز ہیں، میرے والدین میرے لیے ہیں، جو کچھ ہوگا میرے لیے. اسے احساس ہی نہیں ہوتا، بے حسی. اس کے اندر وہ درد ہی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ فیل کر سکے کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جب پہچان ہی نہیں ہے، وہ بے شک ماں باپ کی پہچان یا مالک کی پہچان. رسول اللہ نے تو یہی فرمایا نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بالکل، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو پھر وہ جب شکر گزاری نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ ایک میں والا رویہ. اور جو پیرنٹنگ میں سب سے زیادہ مسنگ چیز آتی ہے، خاص طور پر ہم اگر ویسٹرن تھاٹ کو دیکھیں، اور ہمارے لوگ تو سارے متاثر ہی اسی سے ہیں نا، ایسے ہی ہے. تو اس میں سب سے بڑا چینج یہ آتا ہے، سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت مائنڈ کرتا ہے، اس کی ایگو سپر ایگو بنتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میری ذات، میری ضروریات، میری خواہشات اور میں ہی میں. تو وہاں نرمی کہاں سے آئے گی؟ میں کے ساتھ تو سختی آئے گی نا. میں کے ساتھ تو ظاہر ہے آپ اپنی ذات کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو. چھوٹے سے بچے کو جھنڈا پکڑا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بچے کی، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ نا، اس کی بھی تھاٹ خراب ہو جاتی ہے جب اس کی امپیور ہو گئی نا اس کی تھاٹ. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بچے کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنے بچے پہ کام کر کے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ اپنے بچے کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ بچے کے اندر ایسے فٹ ہو جاتی ہے یہ بات کہ پھر اس کا ذہن اسی کے اینگل سے سوچتا ہے، یعنی بیک آف دا مائنڈ پہ چلا جاتا ہے نا. لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، ریسپانسز ہیں. لیکن ایک بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کام شروع کرتے وقت میری ماں ہمیشہ بسم اللہ پڑھتی. اچھا، اب یہ کہ کتنی ماؤں نے میرے سے شیئر کیا کہ ہم جو ہی بسم اللہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، تو وہ فوڈ کے لیے فوراً ریڈی ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے کھانا آنے والا ہے. جی، وہ ہے تو اسکنر کی تھیوری، لیکن کنڈیشننگ اسی طرح سے ہوتی ہے. اور اسی طرح کنڈیشننگ تو کرنی پڑتی ہے سم ویئر، اچھی چیزوں سے بھی کرنی پڑتی ہے. اور اگر میں اسلام کے ہم نظام کو بھی دیکھیں جیسے رمضان ہے، روزے رکھنے ہیں، تراویح قیام اللیل کرنی ہے، سونا جاگنے کی، تو کچھ تو پیٹرنز اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں نا. بیہیویئر ہے نا، انسانی بیہیویئر ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا طریقہ کار تو وہی رہے گا، لیکن آپ کس چیز سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور تیسری بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں کہ تیسری خصوصیت جو ہے نا تقویٰ کی، یہ بہت امپورٹنٹ، پورے کردار کی بنیاد ہے تقویٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا اجر کی توقع کے ساتھ. اب جو ریوارڈ لینا ہے وہ اللہ سے لینا، وہ انسانوں سے نہیں لینا. جب ماں باپ کی طرف دیکھنا ہے، ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریوارڈ اس سے لینا ہے. اور اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ گھوسٹ کا نہیں، بلی کا نہیں، کسی اور چیز کا نہیں. ڈر کس چیز کا ہے؟ فیئر اللہ تعالیٰ کا، اس کے عذاب کا، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ کیریکٹر بلڈنگ تو زبردست ہے. میں کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ڈراتے ہیں، آپ بچوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح سے. دیکھیں، ڈر تو ہماری ضرورت ہے. آپ خوف کے ایموشن کو کہاں لے جائیں گے؟ خوف تو آپ کے اندر ہے ہی، لیکن اس کو رائٹ گراؤنڈ پہ رکھنا چاہیے نا. اس خوف کو یعنی اگر آپ رائٹ گراؤنڈ پہ نہیں رکھیں گے تو وہ خوف یعنی منفی کردار ادا کرے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم رائٹ خوف بھی بچے کے اندر ان بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے نا، اور ان کو سطحی چیزوں سے ڈراتے ہیں، تو جیسے جیسے ان کے ڈر ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. سختی اسی طرح سے آتی ہے نا، حنان نہیں ہوتا ہے، پھر شخصیت میں وہ مٹھاس اور وہ نرمی نہیں آتی. اس میں ایک کیریکٹرسٹکس جو حضرت یحییٰ کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اور وہ ایک بچے ہیں اس وقت پہ، کہ وہ پرہیزگار ہیں، یعنی پرہیزگار. تو یہ ورڈ تو نارملی ہمارے ذہن میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی
60-70 سال کے بابا جی ہیں اور پرہیزگاری اور متقی ہونا تو ان کی صفات میں شامل ہے. ایک بچہ پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں آتی ہیں، فیئر اور ہوپ. تقویٰ میں فیئر اینڈ ہوپ. ہاں، فیئر اینڈ ہوپ ٹھیک. کریکٹر کی بنیاد ہوتی ہیں. ہوپ کس چیز کی؟ کہ میں نے جو اچھا کام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کے لیے، بے شک اس سے میں نے ریوارڈ لینا ہے. اور فیئر کس چیز کا ہے؟ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا فیئر. یہ تقویٰ ہے. تو یہ چیز بچپن سے ہی ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، پرسنالٹی کے اندر آتی ہے، تو بڑے ہو کے کیا پھر وہ یعنی رول ماڈل جب ماں باپ اپنا ہوپ اور فیئر دونوں چیزیں، محبت اور نفرت اپنے لیے سکھا رہے ہوتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ بچے لرن کرتے ہیں. بچے بہت جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پیرنٹس کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی مائیں، ہم مائیں زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، ایسوسیٹ کر لیں، اور وہ بس کسی طرح سے چھوٹے نہیں. ڈیفینیٹلی ممتا ہے، باقی سارا کچھ. وہیں پہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے ماں باپ سے کہ اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بلٹ اپ نہیں ہو رہا ہوتا. بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوتا، کیونکہ ماں اس کو اپنا ریلیشن بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بڑی حد تک. کیا اللہ کے بغیر اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بلٹ اپ کرنے میں غلطی کرتی ہے ماں وہاں پر؟ اصل میں جو اٹیچمنٹ ہے نا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. انسان اٹیچ ہونا چاہتا ہے، اٹیچڈ ہو کے آسانی سے زندگی بسر کر سکتا ہے. جی. لیکن یہ اٹیچمنٹ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. نقصان دہ ہوتی ہے؟ زیادہ نقصان دہ. وہ کیسے؟ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ویسٹرن تھاٹ کے مطابق تو بچے کو جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہونے دیتے، زیادہ اٹیچ نہیں ہونا. انہیں روم بدلتے ہیں، جگہ بدلتے ہیں، نہیں رہنا ساتھ، تاکہ یہ ہے کہ وہ بچہ ماں کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہ ہو. جتنا زیادہ بچے اٹیچڈ ہو کے چلتے ہیں، میں اٹیچمنٹ کو بھی واضح کرنا چاہوں گی، اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جتنا زیادہ بچے ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے یا باپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے چلتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کا یعنی جو ان کا کردار ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. صحیح. وہ قداور شخصیت نہیں بنتے، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی. اور پھر آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے یعنی بچے جو ہیں وہ یعنی ماں باپ کو ہی آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ایک وقت تک جڑے رہتے ہیں جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ او ہو ماں باپ سے باہر بھی بڑی دنیا ہے. تو وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس سے یعنی وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پھر ماں باپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں کہ ہم اس اٹیچمنٹ کے ساتھ نہیں جینا چاہتے. اور پھر یہ ہے کہ ماں باپ میں اور بچوں میں بہت کلیشز آ جاتے ہیں. جب وہ خاص طور پر ٹین ایج پہ پہنچتے ہیں تو بہت معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. یہ اٹیچمنٹ کسی انسان کی اپنے رب کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے ساتھ بھی اتنی اٹیچمنٹ ہوگی وہ اٹیچمنٹ کبھی نفع مند نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اگر اپنے ساتھ جوڑیں گے تو شرک اور کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی کسی درجے میں شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ جس مقام پر بچے کے دل میں جو مقام رب کا ہونا چاہیے تھا وہ تو ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے جو نرمی ہے، جو ان کی وفاداری ہے، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، وہ اپنی جگہ پہ رکھا ہے. اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ بڑی ڈیبیٹ کرنی چاہیے. وہی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ تو اتنا اہم موضوع نکل آیا ہے کہ اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ کل کے دن کا پوڈ کاسٹ کریں گے. ابھی کیونکہ ہم نے اس کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بات ادھوری رہ جائے. آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، کبھی حضرت لقمان کی مثالیں، کبھی حضرت یحییٰ کی مثالیں، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، اور اسی طرح سے بہت سارے چیزیں، ہم وہ خوبیاں، وہ کردار، وہ اطوار اپنے رویوں میں اور اپنی نسلوں کی رویوں میں لانے کے لیے کوشش کریں اور اس پہ کام کریں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں یہیں سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.